वजारत उज़्मा की कुर्सी कौन संभालेगा? बिलावल हाउस लाहौर की बैठक में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का सियासी ताउन पर इत्तेफाक। दोनों जमातों का आधी मुद्दत तक वजीर आजम लाने पर गौर। नून लीग की पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल होने की पेशकश, मौक़िफ़ अपनाया। वजीर आजम मुस्लिम लीग नून का होगा। आसिफ जरदारी ने कहा सीईसी बिलावल भुट्टो को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर चुकी है। बिलावल हाउस की बैठक में पंजाब और बलूचिस्तान में भी इत्तेहादी हुकूमत बनाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ के 2 राब्तों के बाद नवाज शरीफ का भी मौलाना फजलुर रहमान से फोन पर राब्ता। हुकूमत साजी पर एतमाद में लिया। 2 रोज में मुलाकात मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज एमक्यूएम के वफ़द ने जाती उमरा में नून लीग की क़यादत से मुलाकात की और मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वजीर आजम नहीं बनते तो फिर बेहतर ये हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत का हिस्सा न बने। ये भी हो सकता है कि पीएमएलएन के वजीर आजम को वोट दे दें और हम अपोजिशन में बैठे और वो फिर हुकूमत चलाएं। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज शाम 7 बजे इस्लामाबाद के जरदारी हाउस में होगा। पीपल्स पार्टी का नून लीग की तजावीज़ सीसी में रखने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं बिलावल वजीर आजम नहीं बनते तो पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में बैठना चाहिए। पीडीएम पार्ट 2 अच्छे तरीके से नहीं चल सकती। ये भी हो सकता है हम नून लीग का वजीर आजम बनाएं और अपोजिशन में बैठें। पीटीआई अगर इस वक्त पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ नहीं जाएगी तो पार्टी के पास फिर ऑप्शन क्या बचता है? अदरवाइज पीटीआई का ना वर्कर चाहता है नून के साथ बैठना, ना लीडरशिप चाहती है। कोई मैं जितने लोगों से मिला हूं पीपल्स पार्टी तो कोई भी किसी की भी प्रायोरिटी नून लीग नहीं है। मजबूरी हो सकती है, प्रायोरिटी नहीं है। नून लीग से जो हाथ मिलाएगा नुकसान उठाएगा। मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद पीपल्स पार्टी की मजबूरी हो सकती है, तरजीह नहीं। पीपल्स पार्टी का कारकुन और रहनुमाओं की अक्सरियत नून लीग से इत्तेहाद के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा नून लीग के साथ बैठे तो पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ी कुर्बानी और कीमत अदा करनी होगी। किसी पर एहसान होगा और किसी को कुर्बानी देना पड़ेगी। हमारी बातचीत चल रही है, हम एक पार्टी को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद देखेंगे फ्यूचर कोर्स क्या लेना है। फिलहाल ये कोई फैसला नहीं हुआ कि किस पार्टी को हमने ज्वाइन करना है और जिस भी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और रिजर्व सीटें हमारी होगी। दोबारा गिनती नहीं की जाती तो अपोजिशन में बैठेंगे। नवाज शरीफ की 50 सीटों पर विक्ट्री स्पीच डील का नतीजा है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं खदशा जाहिर किया था कि कुछ लोग वफादारियां तब्दील करेंगे। वसीम कादिर से कोई राब्ता नहीं हुआ। अरकान से कोई हलफनामा और इस्तीफा नहीं मांगा। 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा किस जमात में शमूलियत इख्तियार करनी है। जिस जमात को भी ज्वाइन करेंगे मखसूस नशिस्तें हमारी होंगी। जरूरी नहीं कि वो पार्लियामान में हो। जमात इस्लामी को अप्रोच करने की खबरें गलत हैं। इन्होंने रेस्ट कर लिया जी, पुलिस वैन में बैठ गए। पुलिस वैन में इन्होंने हमें रेस्ट कर लिया, सबको पता है। कोरमल इंतजार कर रहे थे, इन्होंने रेस्ट किया, सबको रेस्ट कर लिया। ये भी हमें लेके जा रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट में NA 119 से मरियम नवाज के मुखालिफ उम्मीदवार पर मुकदमे के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने मुकदमात मुताल्लिका फोरम पर चैलेंज करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक के वकील आफ्ताब बाजवा और मरियम नवाज के वकील आजम नजीर तारड़ के दरमियान तल्ख कलामी हुई। आफ्ताब बाजवा ने कहा महारानी मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, इसलिए इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आजम नजीर तारड़ के एतराज पर आफ्ताब बाजवा ने कहा मैंने महारानी कहा है, नौकरानी नहीं कहा। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ और लाहौर से ऑन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तों पर लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। रेहाना डार की दरख्वास्त पर जस्टिस अली बाकिर नशवी ने पूछा क्या अदालत ऐसे मुतनाज़ मामले पर बराह रास्त मुदाखलत कर सकती है। रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन को कह देते हैं आज ही आपको सुनकर फैसला करे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा मैं सिर्फ महदूद रिलीफ मांग रहा हूं। प्रिजाइडिंग अफसरान ने फॉर्म 45 नहीं दिया।
انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی کے خلاف درخواستیں، پشاور ہائی کورٹ پی ٹی آئی کے محمود جان، تیمور سلیم جھگڑا، کامران بنگش اور دیگر کی درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں نے این اے 242 سے مصطفیٰ کمال اور این اے 244 سے فاروق ستار کی کامیابی کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ میں حسین قادر جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی لاہور تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں۔ اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے میں دوبارہ مسلم لیگ نون میں جوائن کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کا پہلا آزاد امیدوار نون لیگ میں شامل، این اے 121 لاہور سے روحیل اصغر کو شکست دینے والے وسیم قادر نے مریم نواز سے ملاقات کے بعد نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ سرا چنیور سے کامیاب ہونے والے تینوں آزاد ارکان نون لیگ میں شامل، پی پی 94 سے تیمور لالی، 96 سے ذوالفقار شاہ، 97 سے آزاد رکن ثاقب چڈھر بھی مسلم لیگ نون میں شامل۔ وہ پرزائڈنگ جو ہے وہ انہوں نے ایک علیحدہ کمرہ بنایا ہوا تھا، جو نہیں مانتا تھا خالی دستخط کرنے کے فارم 45 پہ، اس کو وہاں یہ جم ہے یہاں پر وہاں لے جاتے تھے، اور ادھر پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، روتے ہوئے پرزائڈنگ لیڈی پرزائڈنگ نکلی ہے وہاں سے روتے ہوئے، یہاں تک کہ آر او جو ہے وہ رو پڑا۔ اور آپ یہ دیکھیں سب سے بڑی بات کہ جو الیکشن تھا اس سے ایک دن پہلے آر او بدل دیا۔ میرے خلاف بدترین دھاندلی کی گئی، دھاندلی الیکشن سے پہلے شروع کر دی گئی۔ دانیال عزیز کہتے ہیں میرے ساتھ اہلیہ اور بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا گیا، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ آر او اور پریزائڈنگ افسران سے زبردستی دستخط لیے گئے۔ خواتین پریزائڈنگ افسر روتی ہوئی باہر نکلیں۔ حقیقت جلد سامنے آ جائے گی۔ سمجھتے ہیں کہ وسیم قادر کو آج اغوا کر کے سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کر کے یا غراری اس کی جو ہے ریورس کی گئی ہے، اس کو کوئی علاقے میں کوئی گھسنے بھی دے گا، آنے بھی دے گا؟ No, I am not surprised. جو ریالٹی آن دا گراؤنڈ تھی وہ نظر آ رہی تھی۔ پی ایم ایل این اپنا بیانیہ وہاں تک پہنچانے کے لیے بہت برے طریقے سے ناکام ہوئی۔ وسیم قادر کی نون لیگ میں زبردستی شمولیت شرمناک ہے۔ جس طریقے سے وسیم قادر کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے لایا گیا، اس کو حلقے میں کوئی گھسنے بھی نہیں دے گا۔ لطیف کھوسا کی سوال یہ ہے میں گفتگو، کہتے ہیں پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی لیکن اتحادی حکومت میں نہیں بیٹھے گی۔ نون لیگ کے رہنما محمد زبیر کہتے ہیں الیکشن نتائج سرپرائز نہیں، حقیقت نظر آ رہی تھی۔ پی ٹی آئی کو کریڈٹ دینا پڑے گا، نون لیگ بری طرح سے ناکام ہوئی۔ پی ڈی ایم کی حکومت ناکام تھی، انتخابی مہم میں 16 ماہ کے دورانیے کو چھپا رہے تھے۔ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس صاحب ایک اسٹروک کھیلنے والے پاکستانیوں کی بہتری کے لیے کی اپنی سیٹیں کتنی 80 سے کم، کوئی سمپل میجورٹی پارٹی نہیں لے رہی۔ پی ایم این انڈر 100 ہیں، 80 سے 90 کا ہوں۔ وہ کیا تیرا شو گو نواز گو ہو گیا؟ انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ کنگ میکرز ہیں، باقی 60 بچے ہیں اس میں سے 30 کا باؤ لگ گیا ہے، وہ اگلے 72 گھنٹے 4 دن میں بک جائیں گے۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ 90 آزاد ارکان میں سے 30 نون لیگ اور باقی 30 کا بھاؤ لگ گیا۔ کچھ دن میں پی ٹی آئی کے پاس صرف 30 اچھے بچے رہ جائیں گے۔ سابق وزیر فیصل واڈا نے ایک اور پیش گوئی کر دی، پہلے سے خبر تھی یا ماہرانہ تجزیہ؟ فیصل واڈا نے 2022 سے جو پیش گوئی کی حرف بہ حرف درست نکلی۔ الیکشن 6 ماہ آگے گئے، فیصل واڈا نے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے متعلق جو کہا سچ نکلا۔ نون لیگ الیکشن میں زیادہ سیٹیں نہ لے سکی، یہ بھی کہا الیکشن کے بعد جو حکومت بنے گی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ فیصل واڈا پارٹی سے الگ ہوئے تو کہا کیڑوں سے ہوشیار رہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی نااہلی کی پیش گوئی بھی کی۔ نئے چیف جسٹس نے آتے ہی فیض آباد دھرنا کیس کھولا۔ سیاسی حلقے ہوں یا سوشل میڈیا، واڈا ڈاکٹرائن کی پیش گوئیوں کے چرچے کراچی کی ہے، کراچی کی عوام کی ہے۔ سازشی لوگوں نے زبان کی بنیاد پر نفرت کے خاطر جو سرحد کراچی میں کھینچی تھی وہ بھی مٹا دی ہے۔ سنہری دور کا آغاز ہے۔ جنا گراؤنڈ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کا جشن فتح اور یوم تشکر، کنوینر خالد مقبول صدیقی نے خطاب میں کہا اگر آئین نے ہمیں ہمارا حق نہیں دیا تو ایوانوں کو ٹھوکر مار دیں گے۔ ووٹ کے ذریعے حق چاہیے، ہمیں روڈ پر آنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ ایم کیو ایم پاکستان ایوان میں جا کر عوام کا مقدمہ پھر لڑے گی۔ اپنے حقوق چھین کر لینا ہے تو آپس کی چھینا جھپٹی بند کرنا ہوگی۔ جماعت اسلامی والوں کے لیے دعا کیجیے، بیچارے دھوپ میں بیٹھیں گے۔
مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی شہر کو دشمن کے قبضے سے چھڑایا ہے. کہتے تھے یہ مینڈیٹ MQM کا نہیں, ایک ہیلو کی آواز آئے گی یہ سب چلا جائے گا. آج کراچی ایک بار پھر آزاد ہو گیا. بانی MQM کو دل سے معاف کرتا ہوں, وہ ڈرامے بازی چھوڑ کر توبہ کریں. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی, انڈیکس 62,000 کی حد برقرار نہ رکھ سکا. ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 1300 سے زائد پوائنٹس کی مندی دیکھی جا رہی ہے. رواں سال جنوری میں ترسیلات زر 2 ارب 40 کروڑ ڈالرز ہیں. اسٹیٹ بینک کے مطابق جنوری 2023 کے مقابلے ترسیلات زر میں 26%, جبکہ دسمبر 2023 کے مقابلے میں 1% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. میاوالی میں قبول خیل چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام. پولیس کے مطابق رات گئے تھرمل کیمراز میں مشکوک نقل و حرکت دیکھی گئی. بروقت کارروائی کر کے 10 سے 12 حملہ کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا گیا. آدھے گھنٹے تک شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا. تمام دہشت گرد فرار ہو گئے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں پنجاب پولیس کے بہادر سپوتوں پر ناز ہے. انہوں نے ایک اور تاریخ رقم کی. کراچی کے علاقے ناظم آباد نمبر 3 میں غیر قانونی پانی کی لائن ڈالنے پر فائرنگ, ایک شخص جام بھگ, 2 افراد زخمی ہو گئے. مقتول عاصم کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج. FIR کے مطابق بلڈر نعمان اور دیگر پانی کی غیر قانونی لائن ڈال رہے تھے. منع کرنے پر ملزمان نے تشدد کیا اور فائرنگ کی. بلڈر اور اہل علاقہ میں ہاتھا پائی بھی ہوئی. کراچی سول اسپتال میں سیاسی جماعت کے 2 گروپ لڑ پڑے, فائرنگ کی اور مشینری کو نقصان پہنچایا. CCTV سامنے آنے کے باوجود پولیس نے تاحال کوئی کارروائی نہیں کی. لیاری چاکی واڑہ میں کامیابی کا جشن منانے والے کارکنوں میں جھگڑے میں 4 افراد زخمی ہوئے تھے. اسرائیلی فورسز کے رفح پر حملے, مساجد اور گھروں کو نشانے پر رکھ لیا. 63 فلسطینی شہید. غزہ میں بھی اسرائیلی جارحیت, 100 شہید فلسطینیوں کی لاشیں ملی. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 125 فلسطینی شہید اور 173 زخمی. شہداء کی مجموعی تعداد 28,176 ہو گئی. 67,784 فلسطینی اسرائیلی حملوں میں زخمی ہو چکے. اسرائیل کا رفح میں آپریشن کے دوران 2 اسرائیلی یرغمالیوں کو بازیاب کرانے کا دعویٰ. اسرائیلی فورسز کا رفح میں زمینی آپریشن کا منصوبہ. امریکہ, برطانیہ, سعودی عرب, UAE اور دیگر ممالک کی مذمت. جو بائیڈن اور نیتن یاہو کے درمیان رابطہ. فلسطینی قیدیوں اور یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق گفتگو. جو بائیڈن نے کہا رفح میں 10 لاکھ فلسطینیوں کی حفاظت یقینی بنائے بغیر فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے. حماس کا کہنا ہے اگر رفح آپریشن ہوا تو یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات چیت ختم کر دیں گے. متحدہ عرب امارات کی 6 ریاستوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری. ابوظہبی میں اولے بھی پڑے. شدید بارشوں کے پیش نظر دبئی اور شارجہ کے تعلیمی اداروں میں آج چھٹی دی گئی. ملازمین کو ورک فرام ہوم کی ہدایت. سعودی عرب کے شہر اسیر اور جازان میں بھی گزشتہ روز بارش ہوئی. پاکستان سپر لیگ کی سب سے مقبول ٹیم کراچی کنگز نے ٹریننگ جرسی سے پردہ اٹھا دیا. نیلی جرسی میں کنگز کے کپتان شان مسعود نمایاں. ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری. کنگز کے شیروں نے تیاریوں کا آغاز بھی کر دیا. مقامی کھلاڑیوں کی کراچی میں پریکٹس. کپتان شان مسعود, انور علی, حسن علی, سعد بیگ نے ٹریننگ میں حصہ لیا. سراج الدین, زاہد محمود, محمد عامر خان بھی بھرپور پریکٹس. پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کے ارسلان دوست بھی کیمپ میں شامل ہیں. ہیڈ کوچ فل سمنز آج پہنچیں گے. کنگز کے غیر ملکی سٹارز 14 فروری کو ملتان میں اسکواڈ جوائن کریں گے.
PSL سیزن 9 کے میچز کے ٹکٹوں کی فروخت کا آج سے آغاز. شائقین کرکٹ کے لیے مختلف سینٹرز پر ٹکٹ دستیاب. آن لائن بکنگ کرانے والے فینز بھی ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں. میگا ایونٹ کا آغاز 17 فروری سے لاہور میں ہوگا. افتتاحی میچ دفاعی چیمپئنز لاہور اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا. بھائی حاضر ہے نامور راک سٹار علی ظفر HBL PSL سیزن 9 کے آفیشیل اینتھم سے محفل لوٹنے کو تیار. سوشل میڈیا پر ایک اور ٹیزر جاری کر دیا. ترانہ کھل کر کھیل جلد ریلیز کیا جائے گا. اور برازیل میں سالانہ کارنیول مختلف روپ دھارے لوگ سڑکوں پر آ گئے. مختلف بینڈز کی شاندار پرفارمنس, منفرد ملبوسات پہنے کرتب باز, جگمگاتے دیو ہیکل فلوٹس. سیاحوں کی بڑی تعداد ریو ڈی جنیرو پہنچ گئی.